بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں سبق پڑھیں گے جو تعارف قرآن کے اسباق کو ملا کے 10واں سبق بنتا ہے اور صرف ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے تیسرا سبق ہے۔ سبق کا عنوان ہے کفار کا انجام، سورہ بقرہ کی آیات 6 اور 7 کی روشنی میں۔ یہ سبق بھی باقی سابقہ اسباق کی طرح مکمل سنیں، اور اس کے حوالے سے کوئی وضاحت پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی مفید تجویز ہو تو ویڈیو کا جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے۔ اس جملے کا ترجمہ یہ بنے گا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی جو اپنی مرضی سے کافر رہ گئے۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یعنی ان کے حق میں برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ دونوں باتیں۔ کون سی دونوں باتیں؟ آ کہ انذرتا ڈرائیں آپ، ہم ان کو، ام یا لم تنذر نہ ڈرائیں آپ ہم ان کو، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہیں۔ انجام کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو مرضی ہے کر لے، سمجھائیں نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ بامحورہ ترجمہ اگر ہم ایک سیکوینس میں پڑھیں تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کے تحت چند باتیں وہ وضاحت کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں پکے ایمان والوں یعنی متقین کے ذکر کے بعد پکے کافروں کا بیان۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلی 5 آیات میں پکے ایمان والوں کا ذکر فرمایا جن کو متقین کے نام سے یاد فرمایا۔ اگلی 2 آیات جو آج کے ہمارے سبق میں زیر درس ہیں، ان دونوں آیتوں میں پکے کافروں کا ذکر فرمایا، اور اگلی جو 13 آیات آئیں گی ان 13 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو تھے تو اندر سے کافر لیکن مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ ان کو قرآن کریم منافقین کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ تو پکے کافر کون ہے؟ کفر کرنے والا۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ دین کی کسی قطعی بات کا انکار کرنا، یعنی کوئی بھی ایسی بات جس کا دین کی بات ہونا یقینی ہو اس کا انکار کر دینا۔ کوئی بھی ایسی بات جس کا دین میں سے ہونا یقینی ہو اس کا انکار کر دینا، یہ کفر کا معنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے۔ یعنی کافر تو سارے ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے بجانے سے عام لوگ جو تھے وہ غور کر کے مسلمان ہوتے چلے گئے، لیکن یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکے کفر پہ اڑ گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقائق یعنی سچائی کا مسلسل انکار کرنے والوں کے لیے سمجھانا اور نہ سمجھانا یکساں ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے۔ ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا یہ برابر اس لیے ہوتا ہے
کہ جس طرح نہ سمجھانے کی صورتحال ہے ایسے ہی سمجھانے سے بھی کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، سمجھانے سے بھی وہ اسی طرح کفر پہ یا غلطی پہ اڑے رہتے ہیں جس طرح پہلے اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزید اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، جب وہ اسلام قبول نہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی خیرخواہی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب جو مرضی کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب انہوں نے ایمان نہیں لانا تو اب ان کے لیے خام خواہ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ ایک بات اور غور کرنے کی کہ سواء علیہم فرمایا کہ برابر ہے ان پر، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ باقی آپ کے لیے یہ برابر نہیں ہے، آپ جتنا سمجھاتے رہیں گے اتنا آپ کو اجر ملتا رہے گا، آپ کے درجات میں بلندی ہوتی رہے گی۔ فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں۔ انذار کیا ہے؟ انذار کا معنی ہے ڈرانا۔ اب ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈرانا وہ ہے جو کافر جو ڈاکو وغیرہ ڈراتے ہیں تو وہ ڈراتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ایک ہے ڈرانا جیسے والدین بچوں کو ڈراتے ہیں کہ باہر نہ جانا کوئی اٹھا کے لے جائے گا، بجلی کے بورڈ کے اندر انگلی نہیں لگانی کرنٹ لگ جائے گا، یا اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں، یا جنگل کی طرف نہیں جانا کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ تو یہ ڈرانا کون سا ہے؟ یہ ڈرانا اور ڈاکوؤں کا ڈرانا ان میں فرق ہے۔ ڈاکوؤں کا ڈرانا اپنے مفاد کے لیے ہے، والدین کا ڈرانا بچے کے فائدے کے لیے ہے۔ تو خیر خواہی کے ساتھ جو ڈرانا ہے اس کے لیے لفظ انذار کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو لوگوں کو ڈراتے ہیں وہ ان کے فائدے کے لیے ڈراتے ہیں، تو اس کو قرآن کریم نے انذار کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے بات نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ انہوں نے پہلے طے کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے، تو جب ایک بات طے کر لی کہ نہیں مانیں گے پھر ان کو کوئی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، یعنی یہ دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور علی اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوہ پردہ، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور لہم ان کے واسطے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے زبردست یا بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 7، اس کے ترجمے کو ایک طرف سے پڑھتے ہیں بامحاورہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر اللہ ہی نے مہر لگا دی، یعنی اللہ فرمان ختم اللہ نے مہر لگا دی، تو ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر جو ان کے دلوں پہ لگی ہے اس میں ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ نساء آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مطففین پارہ نمبر 30 میں، کلا بل ہرگز نہیں بلکہ، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے
کیوں؟ بما کانوا یکسبون، وہ وجہ اس کے جو وہ کرتوت کرتے، ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ تو مسلسل حق کے انکار کی وجہ سے دل وہ حق کی توفیق سے محروم ہو گئے، یہ اس کو تعبیر کیا کہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ تو خلاصہ یا نتیجہ یا سبق اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی سے، یا ضد اور ہٹ درمی آدمی اختیار کرتا ہے جو اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی۔ اب پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافروں کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی اور وہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو پھر ان آیات کے بعد بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ اگر مہر لگ گئی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی اور اللہ نے اطلاع بھی فرما دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر وہ کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم جو ہے نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ حکم ضدی کفار کا ہے، جو ہٹ درمی میں اول درجے کے لوگ تھے ان کا حکم ہے۔ باقی عام کافر جو ضد پہ نہیں تھے، صرف غلط فہمی کی وجہ سے اسلام سے دور تھے، ان کی بات نہیں، وہ تو جیسے جیسے ان کی غلط فہمی دور ہوتی گئی وہ مسلمان ہوتے گئے۔ یہ حکم ضدی کفار کا ہے، رہے عام کافر تو ان میں سے کثیر تعداد مسلمان ہوتی ہی رہی۔ اب ایک اور سوال یہاں پہ اگر کوئی غور کرے تو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کا طرز اختیار فرمایا۔ دل اور کانوں کی بات آئی تو فرمایا کہ اللہ نے دل پہ اور کانوں پہ مہر لگا دی، لیکن آنکھوں کی بات آئی تو فرمایا کہ اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اب کیا مطلب؟ دل اور کانوں پہ مہر، آنکھوں پہ پردہ، آنکھوں پہ بھی مہر کیوں نہیں ہے، دل اور کانوں پہ بھی پردہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دل بھی ہر طرف سے بات کو لیتا ہے، سوچتا ہے، کان بھی ہر طرف سے بات کو لیتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آنکھ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے۔ تو دل اور کانوں پر پردہ کافی نہیں تھا، ان پہ مہر لگائی، اور آنکھوں پہ پردہ کافی تھا، اس لیے اس آنکھوں پہ صرف پردے کا ذکر فرمایا۔ اب دل اور کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق بات کو پر غور کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے حق بات پر غور کی صلاحیت چھین لی۔ جب انہوں نے حق بات پر کان دھرنا چھوڑ دیا، خیر خواہی سے بلانے والے داعی کی پکار کو سننا چھوڑ دیا یا سننے پہ تیار نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں سے حق بات کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ جب انہوں نے آنکھوں سے کائنات کے اندر چاروں طرف پھیلے ہوئے توحید کے دلائل کو دیکھنا اور سمجھنا اور ان پہ غور کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حق کے دلائل کو دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لی، اس کو آنکھوں کے پردے سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ سبق کے جو سلائیڈز کے اندر نکات ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، اور جو ساتھ وضاحتی باتیں ہیں ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پہ سچے دل سے عمل کرنے کی اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔